ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کا نام رحمان تھا اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے علی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ رحمان کے پاس صرف ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس پر وہ گندم اگاتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا اور صبح سے شام تک کام کرتا، لیکن پھر بھی ان کی آمدنی مشکل گزارا کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ایک سال موسم خراب رہا، بارشیں کم ہوئی اور رحمان کا کھیت سوکھ گیا۔ گندم کی فصل تباہ ہو گئی اور رحمان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے بیٹے کو کیسے پالے گا۔ ایک دن علی نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا ہمارے پاس کھانے کو کیوں نہیں ہے؟ رحمان نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا موسم نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، لیکن ہمت نہ ہارنا، ہم مل کر اس مشکل وقت کا سامنا کریں گے۔ رحمان نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے لوگوں سے مدد مانگے گا۔ وہ ایک ایک کر کے گاؤں والوں کے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی۔ کچھ لوگوں نے اس کی مدد کی جبکہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن رحمان نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت جاری رکھی۔ ایک دن جب رحمان جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے جا رہا تھا، اسے ایک بوڑھا درویش ملا۔ درویش نے رحمان کو دیکھ کر کہا، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ رحمان نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ درویش نے مسکرا کر کہا، تمہاری محنت اور ایمانداری تمہاری سب سے بڑی دولت ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے، تمہاری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ درویش نے رحمان کو ایک چھوٹا سا بیج دیا اور کہا، اس بیج کو اپنے کھیت میں بو دو اور اس کی دیکھ بھال کرو، یہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ رحمان نے بیج لیا اور گھر آ کر اسے اپنے کھیت میں بویا۔ وہ روزانہ اس کی دیکھ بھال کرتا، پانی دیتا اور اس کے ارد گرد صفائی کرتا۔ کچھ ہی دنوں میں بیج سے ایک پودا نکل آیا اور وہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ پودے پر پھول آئے اور پھر ان پھولوں سے پھل لگنے لگے۔ یہ پھل ایسے تھے جو رحمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے پھل توڑ کر گاؤں والوں کو دکھائے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے اور انہوں نے رحمان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آیا؟ رحمان نے انہیں درویش کی کہانی سنائی۔ گاؤں والوں نے رحمان کو مبارکباد دی اور اس کے پھل خریدنے لگے۔ رحمان کی آمدنی بڑھ گئی اور اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ رحمان نے اپنے بیٹے علی کو سکھایا کہ محنت اور ایمانداری کبھی رائیگاں نہیں جاتی، مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ علی نے اپنے باپ کی باتوں کو دل سے لگا لیا اور وہ بھی محنتی اور ایماندار بننے کا عہد کیا۔ کچھ ہی سالوں میں رحمان کا کھیت پھلوں سے بھر گیا اور وہ گاؤں کا سب سے امیر کسان بن گیا، لیکن وہ کبھی اپنی غریبی کے دن نہیں بھولا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا رہا۔ اس نے گاؤں میں ایک اسکول بنایا تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ رحمان کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی اور لوگ اسے محنت کا پھل کہنے لگے، اور وہ ہمیشہ کہتا، محنت اور ایمانداری ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، صبر اور ایمانداری کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنا اور دوسروں کی مدد کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔